مجھے ہیلی کاپٹر نظر آ گیا تھا۔ یہ خاکستری رنگ کا پرانا ہیلی کاپٹر تھا جو درختوں کے اوپر سے ہوتا ہوا آہستہ آہستہ ہمارے ٹاپو کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے ٹاپو کے اوپر ایک چکر لگایا، پھر اپنی بلندی کم کر دی۔ وہ ایک بار بالکل درختوں کے تھوڑا اوپر سے ہو کر گزرا تو اس کے اندر سے کتنے ہی چھوٹے چھوٹے پیکٹ نیچے گرے۔ یہ پیکٹ جگہ جگہ جھاڑیوں اور اونچی گھاس کے درمیان تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گرے تھے۔ 2 پیکٹ مجھ سے چند قدموں کے فاصلے پر گری۔ میں لنگڑاتا ہوا آگے بڑھا۔ میں نے دونوں پیکٹ اٹھانے چاہے کہ اچانک جھاڑی میں سے ایک کوڑ زدہ ہاتھ باہر نکلا اور ایک پیکٹ پکڑ کر واپس جھاڑی میں غائب ہو گئے۔ میں نے دوسرا پیکٹ اٹھا لیا اور اسے غور سے دیکھا۔ یہ چھوٹا سا پیکٹ تھا۔ اس کے گرد کسی درخت کے چوڑے پتے لپٹے ہوئے تھے جنہیں کاغذ کی ٹیپ سے چپکا دیا گیا تھا۔ میں نے جلدی پیکٹ کھول لیا۔ سب سے پہلے اس کے اندر سے مجھے عجیب سی بدبو آئی۔ اس کے بعد میرے ہاتھوں پر کالی چیونٹیاں چڑھنے لگی۔ میں نے جلدی سے پیکٹ پھینک دیا۔ اس کے اندر سے بسکٹ کی طرح کے نسواری رنگ کے ٹکڑے گیلی زمین پر بکھر گئے۔ میں نے دیکھا ان پر بے شمار چیونٹیاں چڑھی ہوئی تھیں اور ان سے بدبو آ رہی تھی۔ یہ بسکٹ ہی تھے۔ گرنے سے قریباً سارے بسکٹ ٹوٹ پھوٹ گئے تھے۔ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ان ٹکڑوں کو اٹھا کر جھاڑا اور منہ میں ڈال کر کھانے لگا۔ بسکٹوں کا ذائقہ کڑوا تھا مگر اس کڑواہٹ میں دور کہیں چھپی ہوئی ہلکی سی مٹھاس بھی تھی۔ میں وہ سارے ٹکڑے کھا گیا جو کیچڑ میں لتھڑنے سے بچ گئے تھے۔ اس کے بعد ایک گڑھے میں جمع شدہ بارش کے پانی سے پیاس بجھائی اور اپنے غار کے سامنے ٹہلنے لگا۔ بسکٹوں نے میری بھوک مٹا دی تھی۔ میں ٹہلتا ہیولاک کے غار کے قریب آیا تو دیکھا کہ وہ غار کے باہر اسی طرح پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھا ٹکٹکی باندھے سامنے والے درختوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جو کوڑ کے ابھار تھے وہ مجھ سے دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ بسکٹوں کا پیکٹ اس کے سامنے زمین پر پڑا تھا۔ یہ پیکٹ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے قریب جا کر اسے کہا کہ ایک پیکٹ میں نے بھی اٹھا لیا ہے۔ کیا یہی وہ خوراک ہے جو اس قیدی کیمپ کی طرف سے پھینکی جاتی ہے؟ ہیولاک چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں پتھر پر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ اگرچہ بسکٹوں پر چیونٹیاں چڑھی تھی اور ان میں سے بدبو آ رہی تھی پھر بھی میں نے سارے کے سارے بسکٹ کھا لیے۔ اب ہیولاک کے ہونٹ ہلے۔ اس نے کہا کل اور پرسوں کیا کھاؤ گے؟ یہ 3 دن کی خوراک تھی جو تمہارے لیے پھینکی گئی تھی۔ میں چونک سا گیا۔ واقعی اگر یہ بات تھی تو پھر تو مجھے پریشانی ہو گئی۔ میں نے سر جھٹک کر اپنے آپ سے کہا جہنم میں جائے ان کی خوراک اور بدبودار پیکٹ۔ میں پودوں کی جڑیں کھا کر گزارا کر لوں گا۔ سارا دن گزر گیا، بارش پھر نہ ہوئی۔ رات کو مجھے پھر بھوک لگی۔ کیا کرتا، مجبوراً ایک جگہ تازہ پودوں کو اکھاڑ کر ان کی جڑوں کو دھو کر کھا گیا۔ پھر اسی گڑھے میں جمع بارش کا پانی پیا اور اپنے غار میں جا کر گھاس کے بستر پر لیٹ گیا جو اب سوکھ چکی تھی۔ غار میں اب کسی قسم کی بدبو باقی نہیں رہی تھی۔ رات بے حد تاریک اور سنسان تھی۔ میں گھاس کے بستر پر لیٹا سوچ رہا تھا کہ یہاں سے زندہ بچ کر نکل جانا ایک معجزہ ہی ہوگا۔ اس رات آدھی رات کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ آدھی رات تک میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا رہا اور زہریلے بچھوؤں اور سانپوں کے خوف سے جاگتا رہا۔ دوسرے دن اس وقت اٹھا جب غار میں دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ بادل اسی طرح چھائے ہوئے تھے۔ اب میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے اس جزیرے میں پھلوں کے درخت ہوں مگر اس موت کے ٹاپو پر اس قسم کا کوئی درخت نہیں تھا۔ ایسے درخت کثرت سے موجود تھے جن کی شاخوں پر پھلوں کی جگہ کانٹے اگتے تھے۔ لگتا ہے انہیں قصداً موت کے ٹاپو پر اگایا گیا تھا یا پھر جنگلی جھاڑیوں اور اونچی دلدلی گھاس تھی۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا گڑھوں میں سے بارش کا پانی زمین نے جذب کر لیا تھا۔ غار سے نکل کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ جھیل کے کنارے پہنچا تو عجیب منظر نظر آئے۔ درجن بھر کے قریب ٹاپو کے اپاہج کوڑی قیدی جھیل کے کنارے لیٹے جھیل میں منہ ڈالے جانوروں کی طرح گٹاگٹ پانی پی رہے ہیں۔ اس انسانیت سوز منظر کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سیر ہو کر پانی پی چکنے کے بعد یہ قریب المرگ لوگ کھڑکھڑاتے لنگڑاتے رینگتے ہوئے واپس چل پڑے۔ ان میں ہلاک نہیں تھا۔ شاید وہ صبح پانی پی کر جا چکا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں جھیل کے کنارے بیٹھ گیا۔ پانی کو ہاتھ سے 2-3 بار پرے ہٹایا، پھر ہتھیلی میں بھر کر غور سے دیکھا پانی ابھی تک گدلا تھا۔ میں نے پانی پھینک دیا اور ٹیلے کے ایک جانب چل دیا۔ میں اتنا گندا اور جراثیم سے بھرا ہوا پانی نہیں پی سکتا تھا۔ کچھ دیر میں درختوں کے نیچے جھاڑیوں کے درمیان گھومتا رہا۔ کسی جگہ پانی کا کوئی گڑھا دکھائی نہ دیا۔ جنگل میں درختوں میں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ خدا جانے یہ کس قسم کا پانی تھا۔ میں نے ہاتھ پر لے کر چکا تو میرے حلق میں جیسے مرچیں سی اتر گئیں۔ میری جسم پر سوائے میلی کچیلی پتلون کے اور کچھ نہیں تھا۔ یہ بھی گھٹنوں سے نیچے پنڈلیوں پر سے غائب ہوئی تھی۔ راستے میں کئی جگہوں پر میں نے سانپ دیکھے۔ کوئی درخت کی شاخ سے لٹک رہا تھا، کوئی کیچڑ میں آہستہ آہستہ رینگتا چلا جا رہا تھا۔ ایک جگہ کالے بچھوؤں کا جوڑا نظر آیا جو گول دائرے کی شکل میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ شاید یہ نر اور مادہ تھے۔ بہت جلد میرا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ یہ ایسا پسینہ تھا کہ اس کے بہنے کے ساتھ میرے جسم میں انتہائی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میں واپس اپنے غار پر آ کر لیٹ گیا مگر بھوک اور پیاس نے بہت جلد مجھے پھر اٹھا دیا۔
दोपहर तक मैंने अपने ऊपर काबू पाए रखा, मगर इसके बाद जिस्म पर ऐसी नकाहत तारी हुई कि मेरी टांगें कांपने लगी। मैं उठकर गार से बाहर गया, एक जगह कुछ पौधे उखाड़े, इनकी जड़ों को पतलून से रगड़ कर मिट्टी साफ की और बिला तकल्लुफ इन्हें खा गया। झील पर जाकर पानी भी पी लिया। गार में आते ही जोर का बुखार चढ़ गया। सारा दिन सारी रात बुखार में फनकता रहा, किसी ने न पूछा। आधी रात को हिजियान भी बकता रहा। सुबह जिस्म पसीने में नहाया हुआ था, बुखार टूट गया था, मगर उठने की हिम्मत नहीं थी। गार में किसी के कदमों के घिसटने की आवाज़ है तो मैंने आंखें आहिस्ता से खोल कर देखा। गार में हेवलाक एक तरफ को झुका झुका कोट ज़्यादा हाथ अपनी बगल में दबाए खड़ा था। वो कुछ देर मुझे देखता रहा, फिर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद रेंगता हुआ आया तो इसके हाथ में किसी दरख्त के चंद ताज़ा पत्ते थे। मेरी तरफ 2 पत्ते बढ़ाकर बोला, इसे खा जाओ, ना खाया तो ये बुखार तुम्हारी टांगे मार देगा। 4 रोज़ मैं बेसुध सा होकर गार में पड़ा रहा। बुखार थोड़ी देर के लिए उतरता और फिर चढ़ जाता। मैं थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता। हेवलाक ने मुझे आधे दरख्त के पत्ते खिलाए। बेचारा इस हालत में भी झील से टीन के डोंगे में मेरे लिए भर भर कर पानी लाता रहा। इस दौरान में हेलीकॉप्टर टापू पर आकर दूसरी बार खुराक के बदबूदार बिस्किट गिरा गया। हेवलाक वो बिस्किट भी खिलाता रहा। 5वें दिन मेरा बुखार उतर गया, मगर कमज़ोरी इतनी शदीद थी कि मेरी हड्डियाँ निकल आई थी। वहाँ खाने को सिवाय बदबूदार चंद बिस्कुटों, दरख्तों के पत्तों और पौधों की जड़ों की और कुछ भी नहीं था। इसका नतीजा ये निकला कि मैं 10-15 दिनों में ही हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया। मेरे सर के बाल, दाढ़ी, मूंछें जंगलियों की तरह बढ़े। पतलून पहले निक्कर में तब्दील हुई, फिर जांगिया बनकर मेरी कमर से लिपट गई। यूं ही 6 माह गुजर गए। अब मैं टापू के दूसरे जानवर नुमा इंसानों की तरह बन गया था। इनमें और मुझ में सिर्फ इतना फ़र्क था कि अभी मैं कोढ़ जैसी मूजी मर्ज में मुब्तला नहीं हुआ था, लेकिन मुझ में और किसी अफरियत में कोई फ़र्क नहीं था। मैं भी दिन चढ़े झील पर जाता और रींग रींग कर किनारे की घास में मुंह डालकर झील का गंदा पानी पीता, जड़ी बूटियाँ निकाल कर खाता। मेरे सारे जिस्म पर सुर्ख दाने निकल आए थे, जिनमें से पानी रिश्ता रहता था। दाढ़ी के बाल नाफ को छू रहे थे। सारा दिन गार में या झाड़ियों की ओट में ज़मीन पर पड़ा रहता। सोचने समझने की सलाहियत आहिस्ता आहिस्ता मकफूद हो रही थी। दिमाग पर जोर डालता तो माजी के कुछ वाक़यात धुंधले धुंधले ख्वाब की सूरत में आंखों के सामने घूम जाते, और ये भी याद न रहा कि मेरा असली नाम क्या है। मेरी हालत मुर्दों से भी बदतर हो गई थी। आधी रातों को गार में से उठकर कभी बेख्तियार कह के लगाने लगता, कभी घुटनों में सर्दी रोता रहता। अब मैंने जंगली टिड्डे और मकड़ियाँ खानी शुरू कर दी। मैं घास में छिपकली की तरह घात लगाकर लेट जाता। जूं ही कोई मकड़ी या टिड्डा घास के खोशे पर बैठता, उचक कर इसे दबोच लेता और सालम ही निकल जाता। टापू के दरख्तों पर परिंदे बहुत कम बैठते थे। मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये परिंदे दलदल से उठने वाली गैस की वजह से नीचे नहीं आते और ऊपर की शाखों पर ही थोड़ी देर बैठकर उड़ जाते। एक बार मैं एक परिंदे को पकड़ने के लिए दरख्तों पर चढ़ गया। शाख मेरा बोझ न संभाल सकी और मैं इसके साथ ही धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। मेरी टांग तो न टूटी, मगर अंदर से गोश्त फट गया। शदीद दर्द से मैं बिलबिला उठा। किसी ने मुझे वहां से न उठाया। सारा दिन टूटी फूटी टहनी के पास पड़ा रहता रहा। आखिर जब शाम होने लगी तो बड़ी मुश्किल से रींग रींग कर अपने गार में पहुंचा और बेसुध होकर गिर पड़ा। हेवलाक भी मेरी खबर पूछने न आया। मैं दूसरे रोज़ रींगता हुआ इसके गार में गया तो वो खाली था। किससे इसके बारे में पूछता, कोई कोड़ी अपाहिज बात न करता था। सिर्फ हेवलाक ही इनमें से एक ऐसा आदमी था जो बात कर लेता था। बाकी सबके दिमाग माऊफ हो चुके थे। वो अपनी जर्द मुर्दा आंखों से टुकर टुकर देखते रहते, ना कोई बात करते थे, ना किसी का जवाब देते थे। दोपहर के बाद मैं इसी तरह रींगता हुआ झील पर पानी पीने गया तो एक ऐसा मंजर देखा जो मुझे आज भी याद आता है तो मेरी आंखें भर आती हैं। हेवलाक मर चुका था और 2 कोड़ी इसकी लाश को घसीटते हुए दलदल की तरफ ले जा रहे थे। मैं इनके करीब गया तो देखा कि हेवलाक की लाश पर चींटियाँ चिमटी हुई थी। मेरा दिल गम से बैठ गया। हेवलाक ने मेरी बीमारी में बेहद खिदमत की थी। वो जाने कब से अपने गार में मुर्दा पड़ा रहा और मुझे खबर भी न हुई। कोड़ियों ने मेरी आंखों के सामने हेवलाक की लाश को दलदल में लुढ़का दिया। दलदल की साकन सतह में हरकत पैदा हुई और इसने हेवलाक की लाश को निगलना शुरू कर दिया। 1-2 बार इसकी लाश दलदल की सतह पर नुमदार हुई और फिर हमेशा के लिए तारीख दलदल की तह में उतर गई। इस मौत के टापू में रहते हुए मजीद 4 माह गुजर गए। मेरी टांग ठीक हो गई थी, मगर जिस्म में जान बाकी नहीं रही थी। दरख्त के पत्ते, बदबूदार बिस्किट, पौधों की जड़ें और झील का गंदा पानी मुझे लम्हा ब लम्हा मौत की तरफ लिए जा रहा था। मुझे बार बार हेवलाक के अल्फाज याद आते जो इसने मुझे कहे थे, एक रोज़ मेरी लाश भी इसी तरह घसीट कर दलदल में डाल दी जाएगी। वहाँ से फरार का कोई रास्ता नहीं था। एक रोज़ झील के पानी में मैंने अपना अक्स देखा तो डर गया। ये किसी जंगली वहशी की शक्ल थी। ये मैं नहीं था। आंखें अंदर को धंसी हुई थी। सर के बाल मूंछों और दाढ़ी के बालों में गुडमुड़ हो गए थे। मैं सर पकड़कर बैठ गया और अपनी हालत पर देर तक आंसू बहाता रहा। इससे तो बेहतर था कि मैं इसराइलियों की अजियतें सहते हुए मर जाता।
اچانک میرے دل میں خودکشی کا خیال آ گیا۔ خودکشی میرے تمام مصائب اور دکھوں کا علاج تھی۔ اس مکروہ اور انسانیت سوز موت کے ٹاپو سے فرار کا یہی ایک راستہ تھا۔ میں خودکشی کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے کئی ایک طریقے تھے۔ میں اپنے آپ کو دلدل میں گرا کر چند لمحوں میں اس جہنم سے نجات حاصل کر سکتا تھا، لیکن دلدل کی موت سے میری روح کانپ اٹھی۔ درخت پر چڑھ کر اس کی سب سے بلند شاخ سے سر کے بل نیچے گر پڑوں، یا پھر جھیل میں ڈوب کر مر جاؤں، یا کسی سانپ کو اپنے آپ سے ڈسوا لوں۔ خودکشی کے طریقوں پر غور کرتے کرتے میرے دل میں ایک نیا عزم سورج کی کرن کی طرح طلوع ہو گیا۔ مجھے مرنا نہیں، زندہ رہنا ہے، اور زندہ رہ کر اس جزیرے کی دوزخ سے فرار ہونا ہے۔ لیکن وہاں سے فرار کیسے ہو سکتا تھا؟ ٹاپو کے ارد گرد جھیل تھی جس کی ایک جانب ہلاکت خیز دلدل تھی تو دوسری جانب آدم خور شارک مچھلیاں ہر دم پانی میں اچھلا کرتی تھی۔ وہاں کوئی کشتی بھی نہیں تھی۔ اگر لکڑی کے کسی تختے پر بیٹھ کر جھیل میں سے شارک مچھلیوں سے بچ کر جزیرے پر بھی کوٹری تک کا سفر کرتا، اصل فرار تو جزیرے پر پہنچنے کے بعد عمل میں لایا جا سکتا تھا، مگر جزیرے پر پہنچنا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ اسی ادھیڑ بن میں شب و روز گزر رہے تھے کہ اچانک میری قسمت نے پلٹا کھایا۔ ایک روز صبح کے وقت میں جھیل میں منہ ڈال کر غٹاغٹ پانی پی رہا تھا کہ جزیرے کے ساحل کی طرف سے وہی ڈونگی نما کشتی آتی دکھائی دی۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ کر جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ کشتی میں دو وردی پوش محافظ بیٹھے تھے۔ ایک محافظ چپو چلا رہا تھا، دوسرا رائفل تانے جھیل میں تیرتی شارک مچھلیوں پر نگاہ جمائے ہوئے تھے۔ ٹاپو کے کنارے تک آتے اس نے 3 فائر کر ڈالے۔ وہ اچھل کر کنارے پر اترا اور ہوا میں فائر کر کے بلند آواز میں چلایا، نمبر 13 قیدی کہاں ہے؟ نمبر 13 قیدی یہاں آ جائے۔ پہلے تو میں سمجھا کہ وہ کسی ایسے قیدی کو بلا رہا ہے جو مر چکا ہے، لیکن جب اس نے چوتھی مرتبہ نمبر 13 قیدی کو پکارا تو اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ تو میرا نام ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے شوٹ کرنے آیا ہے۔ میں جھاڑیوں میں سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا اور زور سے کہکہا لگا کر چلایا، میں ہوں نمبر 13 قیدی، مجھے جلدی سے گولی مار دو، مجھے گولی مار دو۔ دونوں محافظ آگے بڑھے۔ انہوں نے میرے ہاتھ پیچھے باندھ دیے اور کشتی میں بٹھا کر دوسرے کنارے کی طرف چل پڑے۔ میں نے ان کی بار بار منتیں کی کہ مجھے ہلاک کر دیں، مجھے شوٹ کر دیں۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب میں نے پھر بھی ریٹ لگانی نہ چھوڑی تو ایک مسافر نے میری گردن پر اتنی زور سے رائفل کا بٹ مارا کہ میں کشتی میں ہی ڈھیر ہو گیا۔ موت کے ٹاپو پر 6-7 ماہ کی انتہائی غیر انسانی اذیت ناک زندگی بسر کرنے کے بعد مجھ میں اتنی طاقت بھی نہ رہی تھی کہ میں اپنے دفاع کر سکتا۔ نیم غشی کے عالم میں کشتی میں اوندا پڑا بڑبڑاتا رہا۔ جھیل کے دوسرے کنارے پر مجھے کشتی میں سے کھینچ کر باہر نکالا گیا۔ کچھ فاصلے پر ایک پرانی جھکڑا سی جیپ کھڑی تھی۔ دونوں نے مجھے جیپ میں ڈال دیا اور رائفلیں لے کر میرے سر پر بیٹھ گئے۔ ڈرائیور جیپ لے کر درختوں کے بیچ والی چھوٹی سی کچی سڑک پر چل پڑا۔ جیپ اچھل رہی تھی۔ میں ذہن پر زور ڈال کر سوچنے لگا کہ یہ لوگ مجھے موت کے ٹاپو سے نکال کر کہاں لے جا رہے ہیں۔ میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا اور سر جھکائے جیپ کے فرش پر بیٹھا رہا۔ جنگل اور زیادہ گھنا ہو گیا تھا۔ جیپ درختوں کے بالکل قریب سے ہو کر گزر رہی تھی۔ ہم ٹاپو سے شمال مغرب کی طرف کافی آگے نکل آئے تھے۔ ایک مقام پر پہنچ کر جنگل کے عین بیچ میں تھوڑی سی کھلی جگہ آ گئی۔ یہاں ٹین کے ڈہلانی چھتوں والے آمنے سامنے 2 کوارٹر نما کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان جگہ صاف کر کے پھولدار گملے کے دائرے کی شکل میں رکھے تھے۔ ایک وردی پوش سپاہی رائفل اٹھائے پہرا دے رہا تھا۔ جیپ ایک کوارٹر کے سامنے جا کر رک گئی۔ میرے دونوں محافظ مجھے آگے لگا کر کوارٹر میں لے گئے۔ یہاں پہلی بار میں نے ایک جلاد شکل کے بھاری بھرکم وردی پوش آدمی کو دیکھا جس کو سیلوٹ مار کر دونوں محافظ باہر چلے گئے تھے۔ اس جلاد کے ہونٹ پتلے، آنکھیں بھوری اور گردن اندر کو دھسی ہوئی تھی۔ مونچھیں باریک تھی، چہرے سے صفاکی اور شقاوت جھلکتی تھی۔ میں لکڑی کے فرش پر چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ برین واشنگ کے یہاں مجھے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اگر یہ بات نہیں تھی تو پھر کیا مجھ پر تشدد کا نیا سلسلہ شروع کیا جانے والا تھا؟ میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ وہ شخص کرسی پر سے اٹھا، جیب سے سگار نکال کر لائٹر سے سلگایا، قدم قدم چل کر میرے پاس آیا اور جھک کر بولا، ہیڈ کوارٹر سے تمہاری رہائی کے آرڈر آ گئے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ یہ ان لوگوں کی کوئی نئی چال ہے اور مجھ سے میرے ساتھیوں اور پاکستان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کوئی نیا جال بچھایا جا رہا ہے۔ لیکن جب اس نے میز کی دراز میں سے ایک فائل نکال کر اس میں نتی کیا ہوا عبرانی زبان کا ایک سرکاری آرڈر پڑھا تو مجھے کچھ یقین آ گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ لوگ بے پناہ تشدد کرنے کے باوجود مجھ سے کوئی راز اگلوانے میں ناکام رہے تھے۔ اس کے باوجود دل نہیں مانتا تھا کہ یہ مجھے اتنی آسانی سے چھوڑ دیں گے۔ یہ شخص شاید اسی موت کے قیدی کیمپ کا انچارج تھا۔ وہ سگار کے کش لگا رہا تھا۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے محافظ کو آواز دے کر بلایا اور اسے میری طرف کافی اور کچھ کھانے کے لیے لانے کو کہا۔ میں نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کیا، اس لیے کہ مجھے ان کسائیوں سے رحم کی توقع نہیں تھی۔ ضرور یہ بھی کہ یہ ان کی کوئی نئی چال ہوگی۔ میں میلی کچیلی نکر پہنے فرش پر اکڑوں بیٹھا تھا، چہرہ بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ مجھے گرم گرم کافی اور 2 فرینچ ٹوسٹ کھانے کو دیا گیا۔ میں انہیں دیکھتے ہی دیکھتے کھا گیا۔
گرم کافی نے میرے جسم کو بڑا سکون دیا۔ خدا جانے کتنی مدت کے بعد کافی اور فرینچ ٹوسٹ کھانے کو ملے تھے۔ سوچا مرنا تو ہے ہی، یہاں سے جو کھانے کو ملے کھاتے رہو، کم از کم اس سے توانائی تو بحال ہوگی۔ انچارج سگار کی راکھ ایسٹری میں جھاڑتے ہوئے بولا، یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ہیڈ کوارٹر تمہیں بے گناہ سمجھتا ہے۔ تم بہت جلد یہاں سے طلبیب اور پھر وہاں سے قیدیوں کے تبادلے کے بعد مصر بھجوا دیے جاؤ گے، لیکن چونکہ تمہاری حالت بہت پتلی ہے اس لیے تمہارا میڈیکل چیک اپ ہوگا اور جزیرے کے ہیلتھ سینٹر میں تمہیں کچھ دیر میڈیکل نگرانی میں رہ کر اپنی صحت بحال کرنی ہوگی۔ کہیں یہ لوگ مجھے سلو پوائزنگ کے ذریعے ہلاک تو نہیں کرنا چاہتے، لیکن اتنا تردد کرنے کی انہیں کیا ضرورت ہے؟ وہ جب چاہیں مجھے شوٹ کر کے میری لاش سمندر میں پھینک سکتے ہیں، یہاں انہیں پوچھنے والا کون ہے؟ تو کہیں سچ مچ مجھے قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں رہا تو نہیں کیا جا رہا؟ میرے دل میں مسرت کی ایک لہر ابھر آئی۔ ایسا ہو سکتا تھا اور سال میں ایک آدھ بار اس زمن میں فلسطینی اور اسرائیلی جاسوس قیدیوں کے تبادلے ہوتے رہتے تھے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر مجھ سے زیادہ خوش قسمت موت کے اس جزیرے میں دوسرا کوئی نہیں تھا، لیکن میں نے اپنی دلی مسرت کا اظہار نہ ہونے دیا، کیونکہ شک کی پرچھائیاں اب بھی میرے دل کے ایک کونے پر چھائی ہوئی تھیں۔ انچارج نے مجھے سگار پینے کو دیا، عرصے بعد سگار کا کش لگایا تو کھانسی شروع ہو گئی۔ انچارج نے کہا، میرے آدمی تمہیں یہاں کے آفیسرز ہیلتھ کلینک میں لے جائیں گے، وہاں تم نہا دھو کر نئے کپڑے تبدیل کر لو گے اور تمہارا میڈیکل ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گا۔ میں نے پہلی بار زبان کھولی، انچارج سے پوچھا کہ مجھے کب تک ہیلتھ کلینک میں رکھا جائے گا؟ وہ کافی کے گھونٹ نکل رہا تھا، میری طرف غور سے دیکھنے لگا، پھر اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگا، جب تم پوری طرح صحت یاب ہو جاؤ گے تو ہم تمہیں کلینک سے فارغ کر کے یہاں سے طلبیب روانہ کر دیں گے۔ قدرتی طور پر مجھے یہی خیال آیا کہ چونکہ قیدیوں کے تبادلے کے وقت جاسوس ملزموں کو صحت مند حالت میں دوسرے ملک میں بھیجا جاتا ہے تاکہ پریس کے ذریعے یہ پروپیگنڈا کیا جا سکے کہ ہم نے قیدیوں کے ساتھ کسی قسم کا تشدد نہیں کیا، اس لیے یہ لوگ مجھے ہسپتال میں داخل کر رہے تھے۔ میں چپ بیٹھا سگار کے ہلکے ہلکے کش لگاتا رہا، دل میں یہی سوچا کہ ان کی کوئی بھی سازش کیوں نہ ہو، ابھی ہسپتال میں چل کر اپنا علاج کروایا جائے اور اپنی توانائی کو بحال کیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے مجھے اس کی ضرورت پڑ جائے۔ موت کے اس جزیرے کا آفیسرز ہیلتھ کلینک جزیرے کے جنوبی علاقے میں واقع تھا۔ 4-5 کمروں پر مشتمل اس چھوٹے سے ہسپتال میں لے جا کر میرے منہ اور سر کے بال سارے کے سارے موڑ دیے گئے۔ میں نے گرم پانی سے غسل کیا، مجھے نیلا پاجامہ اور نیلی قمیض پہنا دی گئی، پھر میرا میڈیکل چیک اپ ہوا، مجھے کچھ انجیکشن دیے گئے، کچھ گولیاں کھلائی گئیں اور کلینک کے کمرے میں بستر پر لٹا کر تاکید کی گئی کہ میں یہاں سے باہر نہ نکلوں اور زیادہ دیر آرام کروں۔ ان نوازشوں اور عنایات کے ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کسی وقت خیال آتا کہ ہو سکتا ہے یہ قیدیوں کے تبادلے سے پہلے میری صحت بحال کرنا چاہتے ہیں، کسی وقت خیال آتا ہے کہ یہ ان کی کوئی بھیانک سازش بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ میرے لیے خوش آئند بات تھی کہ میں جہنم سے نکل کر جنت میں آ گیا تھا۔ میں اس جنت میں رہ کر اپنی کھوئی ہوئی توانائی واپس لانا چاہتا تھا۔ ایک ڈاکٹر دن میں 3 مرتبہ میرا معائنہ کرنے آتا، ایک ادھیڑ عمر کی اسرائیلی نرس میری خدمت پر مامور تھی۔ مجھے کمرے سے باہر جانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوئی۔ کھانے کو مجھے دن میں 3 بار عمدہ غذا ملتی۔ یہ کلینک جزیرے کے افسروں کے لیے تھا۔ 1 ہفتے کے بعد میں پھر سے تازہ دم ہو گیا، بدن کے سارے زخم تمام کمزوری جاتی رہی، میں اپنے اندر نئی توانائی محسوس کرنے لگا، میرا چہرہ بھی بھر گیا تھا، رخساروں کی وہ ہڈیاں بھی جو ابھر آئی تھیں غائب ہو گئی تھیں۔ میں اپنا جائزہ بار بار لے رہا تھا، کہیں کسی دوائی کسی انجیکشن کا مجھ پر منفی اثر تو نہیں ہو رہا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ انجیکشن اور دوائیاں مجھے صحت یاب کر رہی تھیں۔ ڈاکٹر مجھ سے بہت کم بات کرتا تھا، آتا میرا بلڈ پریشر چیک کرتا، انجیکشن لگانا ہوتا تو انجیکشن لگاتا، ٹیمپریچر دیکھتا اور چلا جاتا۔ میں کچھ پوچھتا تو ہوں ہاں میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتا۔ یہی حال ادھیڑ عمر اسرائیلی نرس کا تھا۔ مجھے ان کے رویے پر کوئی تعجب نہیں تھا، آخر میں ان کا دشمن جاسوس تھا، اور یہ سلوک وہ مجھ سے محض اس لیے کر رہے تھے کہ جب بارڈر پر کسی دوسرے اسرائیلی قیدی کے ساتھ میرا تبادلہ ہو تو وہ دنیا کے پریس کے سامنے یہ ثابت کر سکے کہ ہم قیدیوں کے ساتھ انسانیت نواز سلوک کرتے ہیں۔ مجھے ہیلتھ کلینک دوسرا ہفتہ جا رہا تھا کہ ایک روز ڈاکٹر میرا معائنہ کرنے آیا تو اس کے ساتھ ایک پکی عمر کا اجنبی بھی تھا۔ اس اجنبی کا چہرہ مریضوں جیسا لگ رہا تھا، کنپٹیوں پر اس کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس نے سفید شارک سکن کا سوٹ پہنا ہوا تھا، آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا تھا اور چھڑی کے سہارے بڑے آرام سے قدم اٹھاتا تھا۔ ڈاکٹر نے میرا اس سے ان الفاظ میں تعارف کروایا کہ یہ ریڈ کراس کے بڑے ڈاکٹر ہیں، اپنے محکمے کی طرف سے تمہاری خیریت دریافت کرنے آئے ہیں۔ پکی عمر کا یہ ڈاکٹر مجھے خود ایک مریض لگ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا، اس کا ہاتھ ٹھنڈا تھا۔ پھر وہ ڈاکٹر کو ذرا پرے لے جا کر شاید میرے بارے میں کچھ دریافت کرنے لگا۔ اس نے میری فائل کھول کر کاغذات بھی غور سے چیک کیے اور خاموشی کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی میں رہا کیا جا رہا ہوں اور سینائی کے بارڈر پر کسی خطرناک اسرائیلی جاسوس کے ساتھ تبادلہ کیا جائے گا۔ اپنی رہائی اور اس جہنم سے نجات حاصل کرنے کے خیال سے میرے رگوں پہ میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔
मजीद एक हफ्ता गुजर गया। मैं पूरी तरह सेहत याब हो चुका था। सुबह उठकर मैं कमरे के अंदर ही वर्जिश भी करता, जिससे मेरे पट्टों में वही पुरानी ताकत वापस आ गई थी। एक दिन डॉक्टर ने मेरा थोड़ा बहुत मुआयना किया और कहा मुझे आखिरी चेकअप के लिए दूसरे बड़े अस्पताल में ले जाया जाएगा। मैं कुछ हैरान सा हो गया कि आखिर मेरे इतने मुआयने और चेकअप की क्या ज़रूरत है, जबकि मैं पूरी तरह सेहत याब हो चुका हूँ। मैंने डॉक्टर से इसका इजहार किया तो वो बोला तुम्हें मिस्री हुक्काम के हवाले करने से पहले हमें अपने सारे फ़राइज़ पूरे करने होंगे। हमें हेडक्वार्टर से यही हुक्म आया है। मैंने पूछा कि बड़ा अस्पताल कहाँ है। इसने स्टेथोस्कोप गर्दन से निकालकर लंबे कोट की जेब में डालते हुए कहा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तुम्हें ख़ास मिलिट्री तैयारे में वहाँ ले जाया जाएगा। दिल में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे, ये लोग मुझे किसी जाल में तो नहीं फंसा रहे। ये जाल आखिर क्या हो सकता है? नहीं, ये मेरा वहम है। हकीकत यही है कि ये अपने किसी ख़तरनाक और इंतहाई कीमती जासूस के बदले मुझे मिस्री हुक्काम के हवाले करने वाले हैं। बड़े अस्पताल में मेरी आखिरी चेकअप के बाद मुझे सेनाई बॉर्डर पर ले जाकर मिस्री हुक्काम के हवाले कर दिया जाएगा और मेरे बदले में अपना आदमी वसूल कर लेंगे। अगले ही रोज़ अस्पताल के बाहर एक जीप आकर खड़ी होगी। मैं खुद चल कर जीप में बैठ गया। जजीरे की हवा बड़ी खुशगवार लगी। जीप जजीरे के मगरबी साहिल से निकलकर शुमाल मशरिक की जानिब एक छोटे से हवाई अड्डे पर पहुंचकर रुक गई। यहाँ एक छोटा फौजी तैयारा पहले से मौजूद था। तैयारे में से एक फौजी अफसर स्टेन गन हाथ में लिए बाहर निकला। दो फौजी तैयारे के अंदर ही बैठे रहे। मुझे तैयारे में इनके दरमियान बिठा दिया गया। इन इसराइली फौजियों के चेहरे खामोश और सपाट थे। डॉक्टर ने मेरी फाइल इसराइली फौजी अफसर के हवाले कर दी थी। तैयारा हवाई पट्टी पर कुछ देर तक दौड़ने के बाद फिजा में बुलंद हो गया। मौत के जजीरे से निजात पाने के एहसास से मैं बेहद खुश था। इसराइली फौजी अफसर मेरे पास ही सीट पर बैठा था। एक बार इसने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा। मैंने इससे खुशगवार मौसम के बारे में बात दरियाफ्त की और पूछा हम कितनी देर में बड़े अस्पताल पहुंच जाएंगे। इसने अपने सर को ज़रा सा हिलाकर इब्रानी ज़ुबान में बोला बहुत जल्द, और ये कहकर वो तैयारी की गोल खिड़की में से बाहर देखने लगा। इस वक्त दिन के 2 बज रहे थे। खाना मैंने अस्पताल वाले कमरे में ही खा लिया था। दिल काफ़ी हद तक मुतमईन था। चुनाचा मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी और मैंने सीट के पीछे सर लगाकर आंखें बंद कर ली। मुझे नींद आ गई। मैं काफ़ी देर तक सोया रहा था क्योंकि जब मेरी आंख खुली तो बाहर अंधेरा था। तैयारा आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ घूम रहा था। मैंने इसराइली फौजी अफसर की तरफ देखकर वक्त पूछा तो इसने कहा हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। मैंने खिड़की में से नीचे निगाह डाली। एक तरफ कुछ मदम सी रोशनियां झिलमिला रही थी। नीचे कोई ऐसा शहर नहीं था जिसकी बेशुमार रोशनियां दिखाई देती। मैंने फौजी अफसर से कहा क्या यह अस्पताल किसी शहर में है? इसने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखकर ज़रा सा मुस्कुराया और बोला अस्पताल शहरों में ही होते हैं। जब मैंने कहा कि नीचे किसी शहर की रोशनियां नज़र नहीं आ रही तो वो बोला यहाँ बिजली के पावर की कमी है, इसलिए शहर के बेशतर इलाकों में रात के शुरू होते ही रोशनियां बुझा दी जाती हैं। वो नीचे दूर जो बत्तियां नज़र आ रही हैं वो बड़ा अस्पताल है। मेरे पूछने पर फौजी अफसर ने बताया कि फ़ाइल चेकअप 10 मिनट में हो जाएगा। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। तैयारा नीचे उतर रहा था, फिर इसके पहिए हवाई पट्टी से टकराए और कुछ दूर जाकर तैयारा रुक गया। एक जीप दौड़ती हुई हमारे तैयारे के पास आकर रुक गई। इसमें से एक सफ़ेद कोट और मजबूत जिस्म वाला डॉक्टर बाहर निकला और मेरे कांधे को आहिस्ता से थपथपा कर कहने लगा दोस्त तुम जवान आदमी हो, बहुत जल्द सेहत याब हो जाओगे, वरना जहां तुम्हें बंद किया गया था वहां से कोई कभी जिंदा वापस नहीं आया। तो दोस्तों अगली किस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।